اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کے بارے میں حدیث شریف۔ قحمص نے ابن بریدہ سے، انہوں نے یحییٰ بن یعمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بصرہ میں تقدیر سے انکار کی بات کی معبد جہنی تھا۔ میں یحییٰ اور حمید بن عبد الرحمن حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے۔ ہم نے آپس میں کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں ان آج کل کے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کر لیں۔ توفیق الہی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں لے لیا۔ ایک ان کی دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کی بائیں طرف۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو کا معاملہ میرے ہی سپرد کرے گا، چنانچہ میں نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی کنیت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اور ان کے حالات بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے، پہلے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے نہ نعوذ باللہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے خرچ بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ پھر کہا، مجھے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہ دیتا تھا، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں اس پر تعجب ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ
तुम अल्लाह ताला, इसके फ़रिश्तों, इसकी किताबों, इसके रसूलों और आखिरी दिन यानी यौम क़यामत पर ईमान रखो और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाओ। इसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर इसने कहा कि मुझे एहसान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो, और अगर तुम इसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। इसने कहा, तुम मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे इस क़यामत के बारे में सवाल किया जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। इसने कहा, तो मुझे इसकी अलामात बता दीजिए। आपने फरमाया, अलामात ये हैं कि लौंडी अपनी मालिका को जन्म देगी, और ये कि तुम नंगे पाँव नंगे बदन मोहताज बकरी चराने वालों को देखोगे कि वो ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फिर वो साइल चला गया। मैं कुछ देर इसी आलम में बैठा रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ऐ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम्हें मालूम है कि पूछने वाला कौन था? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा आगाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे थे। ये हदीस मुबारका सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 93 किताब ईमान का बयान में मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब को इन अहादीस मुबारका की रोशनी में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।